السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، لقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 کے مبارک کلمات ہیں۔ ٹھیک۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 139۔ فرمایا جا رہا ہے دیکھو تم کمزور نہ پڑو، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہ حزن کرو، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی فائز رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر تم مومن ہو، یہاں ان جو عربی سمجھتے ہیں یہ ان شرطیہ اذا كان عندك هذه الخصوصیات انت تنجح. If you have all these qualities you will be successful. میں اور آپ انسان نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے، اس کی ریزن یہ بنا، وجہ یہ بنی، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بنی۔ اگر آپ اس کا جواب قرآن میں ڈھونڈیں تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آیت میں 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ کی مدد کی، یعنی اللہ کے دین کی مدد کی، تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ دین کا کام، دین کی مدد، اللہ کہتا ہے میری مدد ہے یہ۔ میں جب آیا ہوں تو میں اس لیے نہیں آیا درس قرآن، میں تو اللہ کا کام کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کا کام ہے، اللہ کے لیے ہے، اور جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ پہلے پہنچ جاتا ہے، ان کے کام بناتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ عبداللہ ابن عباس کو ہدایت کی، احفظ اللہ احفظک، تو اللہ کے کام، اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو جہاں پہنچے گا اللہ آگے آگے ہوگا۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمارے خصوصی درس ہیں، وہ ہے روہنگا برادری مسلمان۔ وجہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مظلوم ترین قوم، جس کو اس کے وطن سے نکال دیا گیا، 12 لاکھ سے زیادہ مہاجر ہیں۔ وہ جو ان کی حالت ہے ہمیں دیکھ کے رونا آتا ہے، جس حالت سے وہ گزر رہے ہیں، ان کے یتیم بچے ہیں، ان کی رہائش، ان کی دیکھ۔ اب ہم اللہ کا شکر ادا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ان کے پاس یہ زندگی نہیں ہے۔ ہماری نظر میں اگر دین کا مطالعہ کریں تو میرے عزیزو، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام ہونے کی کمزوری ہے، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم مومن نہیں ہو سکتے جب اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، تیرے پڑوس میں تیرا بھائی بھوکا سو جائے، تو مسلمان نہیں۔ تو یہ دین ہے، دین کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روہنگا برادری میں ترقی کے، وقار حاصل کرنے کے اور ایک بہترین قوم بننے کے سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، ساری خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ صرف کمی اس بات کی ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کی نشاندہی کی جائے اور ان کی تربیت پالش کی جائے۔ جیسے کہ ایک لائٹ ہے بہت اچھی، اس پہ گرد جمی ہوئی ہے، غبار جمع ہوا ہے، روشنی آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، روشنی ہے، بجلی ہے، بلب ہے، کیوں نہیں پہنچ رہی؟ معلوم ہوا اس پہ غبار ہے، گند ہے، غلاظت ہے۔ تو اگر وہ آپ اس کو صاف کر دیں تو وہ روشنی پہنچائے گی، آپ کو نور پہنچائے گی۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ روہنگا برادری کے ساتھ یہی ظلم ہوا ہے، یہی زیادتی ہوئی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ایک باوقار، باعزت، جو خوشحال قوم بن سکتی ہے اگر اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس اور اس کی تربیت کی جائے، اور یہ اپنے ملک میں خوشحال، اپنے مظلوم لوگوں کی مدد کر کے، اور وہاں
म्यांमार में इस्लामी फलाही रियासत कायम कर सकती है कौम, इसमें कोई ऐसी कमी हमें नज़र नहीं आती अगर वो मतलूबा एहसास अपने अंदर पैदा करके, और वो आप औसाफ पैदा कर लें। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा अर्ज़ बनाया है। तो इंसान वो मखलूक है इस कायनात में कि वो हर काम कर सकता है, हर वक्त कर सकता है, हर हाल में कर सकता है। ये इंसान ही जो काम कर रहा है सर्दी में, गर्मी में, पहाड़ों में, जंगलात में, और कोई जानवर, शेर तक नहीं है, किसी फरिश्ते ने वो काम नहीं किया, किसी जिन ने किया जो इंसान करता है। तो क्या वजह है, आप में क्या कमी है? आप भी वो काम कर सकते हैं। आपको अगर तरबियत दे दी जाए, आपको सिखा दिया जाए, आप जो काम कर रहे हैं, हाफिज साहब जो काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरा काम आप नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं अगर मैं सिखा दूँ। हाफिज साहब मुझे सिखा दे, मैं इनका काम कर सकता हूँ। तो सीखने की बात है, और ये सीखना है, इसके लिए हम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से ये पेश कर रहे हैं कि आप अपनी उन सलाहियतों को उजागर कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उन सलाहियतों को उभार सकते हैं, निखार सकते हैं, ताकि आप एक बेहतरीन कौम बने। लिहाजा सबसे पहले हमने बात की थी ईमान बिल्लाह के तकाज़े, कि अल्लाह पे ईमान के जो तकाज़े हैं, उसके बायस अगर ईमान, आप ईमान सही को समझे, तो ईमान जो आपके अंदर सलाहियत जज्बा पैदा करता है, तो दुनिया की कोई क़ुव्वत नहीं है जो ईमान क़ुव्वत पैदा कर देता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नज़रिया दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कि ये कुरैश जब उन्होंने शिकायत की थी आपके चचा से, तो कहा चचा ने मैं एक कलमा कह रहा हूँ, अगर ये मान लें तो अरब में इनकी हुकूमत कायम हो जाए, अजब जिज़िया दे। उस वक्त ख्वाब की बात है, लोग सोच नहीं सकते थे। आज आपको महसूस हो रहा है, वो लोग तो सब चले गए, आज आपको महसूस हो रहा है उस कलमे, उस नज़रिए ने इनकलाब बपा कर दिया, पूरे अरब में कुफ्र शिर्क को मिटा दिया, दीन इस्लाम गालिब हो गया, हुकूमत कायम हो गई। वही उम्मत सारे बान कबीलों में रहने वाले, आपस में लड़ने वाले, एक मुत्तहिद कौम आलम के सामने ऐसी बेहतरीन कौम बनी है कि इसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती है। तो वो औसाफ आपके अंदर पैदा हो सकते हैं। हमने ईमान में ये बताया था, और फिर हमने आपको ये बताया था बंदगी रब के तकाज़े क्या हैं। बंदगी रब, उस पर अल्लाह का बंदा एक खलीफा है, तो उसके क्या तकाज़े हैं। और फिर हमने आपकी खिदमत बात ये रखी थी कि रिसालत पे ईमान, रिसालत पे ईमान की क्या तकाज़े, वो 5 बातें रखी थी। अगर आप ये रिसालत पे ईमान के तकाज़े वो पूरे करें, तो आपके अंदर वो क्वालिटी और औसाफ पैदा हो जाएगी। आज हम आपकी खिदमत पे जो मौजू लेकर आए, चौथा मौजू, वो ये है कुरान पे ईमान के तकाज़े। कुरान पे ईमान, देखिए आप और मैं इनकार नहीं कर सकते कि हमारा ईमान नहीं है अल्लाह पे, उसके रसूल पे और कुरान पे। कोई भी इसमें से बैठा इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि हमारा ईमान वो नहीं जो होना चाहिए, कुरान पे होना चाहिए। देखिए मैं आपसे क्या कह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान है जिसके बायस अल्लाह ताला कौमों को तरक्की देगा, ये कुरान है जिसके बायस अल्लाह ताला कौमों को नीचे गिराएगा। ये कुरान है इसके बायस, मैं नहीं कह रहा, रसूल खुदा कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यौम क़यामत अल्लाह ताला के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़ाज़ा करेंगे, शिकायत करेंगे आप सबकी। वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ये अल्लाह ताला तू इनसे पूछ, इन्होंने कुरान को लेकर तर्क कर दिया था, कुरान को समझा नहीं, इस पर अमल नहीं किया। आप ये बताइए भाई, आप उस वक्त क्या जवाब देंगे? क्या आपने तैयारी की है कि मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर जवाब दे दूँगा मैंने जो है वो सही किया, ये तेरे अल्लाह के रसूल ठीक नहीं करे? कौन कौन कहेगा? मुझे बताएं आप। कह सकते हैं आप? अगर कह सकते हैं तो आप दर्स ना सुने, जो मर्जी कुछ जो मर्जी करें आप। अगर आप नहीं कह सकते तो फिर आपको अपनी इस्लाह करनी होगी, क्वालिटीज़ पैदा करनी होंगी, और वो काम करना होगा जो एक बावक़ार बाइज़्ज़त कौम में हम आज अहद करें। हम सारे रोहिंगा दुनिया में एक हैं, इस बुनियाद पे एक है कि हमारा ईमान है अल्लाह, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और हम सब ने मिल के अपनी कौम को ज़ालिमों से निजात दिलानी। और हम सब ने अपने मुल्क में इस्लामी फलाही रियासत कायम करें। ये आप देखें, अज़्म करें, नियत करें, आज वादा करें कि हर आदमी इसके लिए काम करेगा। आप इसके लिए काम करेंगे कि मैं अपनी कौम से मोहब्बत करूँगा, जहाँ भी रहेगा मेरा भाई है,
میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے دنیا میں جس روہنگا کو پہنچ رہی ہے، آج وہ عہد کرے اللہ سے کہ میں روہنگا جہاں جا بھی ہے دنیا میں ہم ایک متحد ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ سے محبت نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم نے سب مل کے اپنی روہنگا قوم کو ظالموں سے نجات دلانی ہے. اور تیسرے یہ کہ اپنا ملک حاصل کرنا ہے اور وہاں اسلامی فلاحی ریاست کرنی ہے. یہ سب آج عہد کریں اللہ سے، میرے سامنے عہد کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات پوری کر دے گا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ضروری ہے. آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اور یہ میں یاد کر رہا تھا چلوں ہماری دعوت تحریک اسلامی کی دعوت کیا ہے، وہ یہی ہے، یہ تین نکات میں. ہماری دعوت یہ ہے بندگی رب کے چلن کو عام کرنا. ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ کو مان کے اور اس کی حاکمیت اعلیٰ زمین میں قائم کرنا، اور یہ اقامت دین کی جد و جہد فقط رب کی رضا کے خاطر اور کوئی نہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں آگے بات کرنے سے پہلے، ہم اور آپ فقط ایک اسلام کا نظریہ جو اس سے کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم کسی ایسی تنظیم میں کامیاب نہیں ہو سکتے جس کا نظریہ اسلام نہیں ہے. جو سیکولرزم ہے اور دوسرے ازم ہے، یہ سارے پرانی کہانی، پرانے ماڈل ہو چکے ہیں، سارے ماڈل پٹ چکے ہیں. آج آپ کے بھائیوں نے، آپ ہی جیسے بھائی تھے، انہوں نے دونوں ماڈل پیٹ دیے، اور وہ سوشل کا بھی ماڈل ختم کر دیا، تباہ کر دیا، اور اب کیپٹلزم کے جنازے نکال دیے. یہ آپ کے بھائیوں نے نکال دیے. تو نظریہ لد گیا ہے. یہ کوئی بھی تنظیم آپ کی ہے، آپ خوش نہ ہوں اس پہ، اگر اس کا نظریہ اسلام کا نہیں ہے تو آپ اطمینان نہیں پا سکتے، خوش نہیں ہو سکتے. انسان اپنا مقصد جب تک پورا نہ کرے، وہ اس کو روحانی قلب سکون وہاں حاصل نہیں ہو سکتی. اور جس کو روحانی ذہنی راحت نہیں ہے، اس کو کبھی روزگار میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو دنیا میں کسی کام میں وہ کامیاب نہیں ہو، اس لیے کہ اس کی راحت البال نہیں ہے، ذہن اس کا دل سکون نہیں ہے، کسی کام میں اس کو چین و قرار نہیں ملے گا. آج اس لیے روہنگا برادری کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نظریے سے ہٹ جائیں گے، آپ مسلمان ہیں اور اسلام نظریے چھوڑ دیں گے، تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، اور روہنگا قوم کی سب سے بڑی ناکامی ہے. تو جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ اسلامی نظریے پہ قائم تھے، وہ قائم ہیں. اب آئیے میں آپ خدمت میں مختصر یہ پیش کروں گا کہ قرآن جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پہ ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں تاکہ ہم ایک بہترین قوم بنیں. اور جو بھی اس کو سن رہا ہے، جو بھی قوم پسی ہوئی ہے، جو بھی قوم مظلوم ہے، مغلوب ہے، ان باتوں کو سنے، عمل کرے، نتائج انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ کا، قرآن کا میرا وعدہ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے موجود ہوں، جو بھی ان چیزوں پہ عمل کرے یہ نتائج نکل کے رہنے. اگر نہیں ہے تو آپ مجھ سے بات کریں. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. قرآن عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ ورحمتہ وبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. سورہ یونس کی آیت نمبر میں نے آپ کو 57 و 58 پیش کی. فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی، واعظ آ گئی. چونکہ اشرف المخلوقات آپ کو بنایا ہے، اور اس میں شفا ہے تمہارے دلوں کی، تمہارے سینوں میں جو امراض کی شفا ہے. ہدایت ہے رحمت مومنوں کے لیے. کہہ دیجئے اللہ کے فضل و کرم سے جتنا تم خوش ہوتے ہو، خوشی مناتے ہو، مناؤ، کم ہے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، تمام نعمتوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے قرآن. یہ قرآن تمام آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس سے اعلیٰ عرفہ ہے. ہر نعمت آپ کی ایک وقت تک ہے، وہ چلی جائے گی. دولت ایک وقت تک چلی جائے گی، عزیز و اقربا ایک وقت تک چلی جائے گی. جب آگ آپ کی بند ہوگی کوئی چیز کم نہیں ہے گا سوائے اعمال صالحہ کے. لیکن یہ قرآن دنیا میں آپ کے ساتھ، برزخ میں آپ کے ساتھ، آخرت میں آپ کے ساتھ، جنت میں آپ کے ساتھ. میں زبانی نہیں کہہ رہا. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عنایت کی میں شرح نہیں پیش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم دوسروں کو دیتا. آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں، یہ قرآن شافی نور بن کے آ جائے گا، آپ کی حفاظت کے لیے آ جائے گا. جب آپ حشر میں پہنچیں گے تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ آپ کی شفاعت کریں گے اللہ کے حضور.
اے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے۔ یہ مجھے پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، لیکن کیسا قرآن پڑھنا، آج ہمیں یہ پتہ چلے گا۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں اور ہم یہ کہہ چکے ہیں، ہم سب کا ایمان قرآن پر ہے، اللہ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کون سا ایمان ہے؟ یہ ایمان تو آپ کو نہیں فائدہ پہنچا رہا، آپ کی قوم کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ آپ کو یہ احساس نہیں دلا رہا کہ آپ کے بھائی بھوکے مر رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہمیں پریشانی ہے، ہمیں دکھ ہے، ہمیں چین نہیں ہے کہ روہنگا بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں جب روہنگا بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم احساس جگانے کے لیے آپ خدمت میں آئے۔ دیکھیے، سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مخلوق پیش ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت پہ جائیں گے، یہ اہل قرآن جنت پہ جائے گا۔ دیکھیے رسول اکرم نے فرمایا، اللہ اسے کہا جائے گا، اسے کہا جائے اقرا، عمرو بن معاص رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتل، اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ان منزلتک عند آخری آیت تقراها، تم پڑھو، تلاوت کرو جیسے کہ دنیا میں پڑھتے تھے، تمہاری منزل، تمہارا انعام وہ ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے، ختم کرو۔ ذرا غور کیجیے، اتنی منزل، اتنا درجہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ مجھے کوئی بتا سکتا ہے قرآن پاک میں کتنی آیت ہیں؟ قرآن آپ پڑھتے ہیں 6326 آیات ہیں، تو 3000 شاباش، 6326 درجات منزلات کے بعد اس کو دیا جائے گا۔ آپ تصور نہیں کرتے کہ انعام اہل قرآن کو دیں گے۔ تو یہ میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں قرآن پہ ایمان کے تقاضے کہ ہم وہ چیزیں پوری کریں جس سے ہماری قوم ترقی کرے، کیا کرنا ہے۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں اختصار سے 2 چیپٹر، 2 اس کے باب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا باب میں یہ بتاؤں گا کہ قرآن جو ہے اس کی فضائل، قرآن کیا چیز ہے آپ جانتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا اس کو سنیں، قرآن کیا ہے، قرآن کتنی عظیم شے ہے، یہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد یہ بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن پہ ایمان کا مطلب کیا ہے، تقاضے کیا ہیں۔ مثلا آپ نے گھر بنایا ہے، بہت سی بات، گھر میں رہنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ دروازے لگنے ہیں، پلاسٹر ہونا ہے، پینٹ ہونا ہے، اے سی لگنے ہیں، بجلی آنی ہے۔ اگر آپ مکان بنا کے چھوڑ دیں، دروازے بھی نہیں ہو، پلاسٹر بھی نہیں ہو، اے سی بھی نہیں ہو، کہ بھائی یہ میں بہت اچھا مکان بنایا ہے، آپ رہیے، اس کا یہ مکان تو رہنے قابل نہیں ہے۔ کہتے میں نے تو بنایا ہے آپ کے لیے۔ تو رہنے کے قابل مکان بنانے کے لیے پینٹ بھی کرنا ہوگا، صفائی بھی کرنی ہوگی، اے سی بھی لگانے ہوں گے، لائٹ بھی لگانی ہوگی، اور مہمان آئیں تو ان کی ضیافت کا بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ تو یہی ایسا قرآن کا تعلق ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں بتاؤں قرآن ہے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی لہو حسنہ والحسن بعشر امثالها، ولا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ آپ عربی سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ترجمہ، مجھے پتہ ہے یہ فصیح عربی نہیں سمجھتے آپ، مجھے پتہ ہے اچھی طرح سے، آپ ساری زبانیں جانتے ہیں لیکن عامیہ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری، کہ زبانیں آپ کو وہ نہیں آتی، کوئی زبان نہیں آتی۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ کو اپنی زبان پہ بھی عبور نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد تو آپ کو کسی چیز پہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو کسی چیز پہ اعتماد نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتے۔ سنیے، رسول نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ میں سے کوئی حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں، ایک نیکی 10 نیکی، اور یہ 700 گنا تک اللہ بڑھاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ تو قرآن پاک میں کتنے حروف ہیں؟ 3,23,732۔ اس کو 10 سے ضرب دیں، 30 لاکھ سے بھی زیادہ نیکی ملی اگر آپ قرآن فقط پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، بغیر غور و فکر تدبر کے پڑھتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتے، تو قرآن کا اتنا بڑا اجر ہے۔ ایک حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ کتنے الفاظ ہو گئے؟ آپ سب کو کتنی نیکیاں ملی؟ 10 10 10 سب لیجیے۔ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس قرآن کے بارے میں، افضل العبادہ امتی قراءۃ القرآن، میری امت کا سب سے افضل کام
عبادت، یہ قرأت قرآن۔ اب آئیے آگے جو ہے وہ جو بھی آئے تو آپ استقبال نہ کریں، آواز بھی کریں، چونکہ یہاں ہم وہ دیکھیں قرآن کے بارے میں آپ کو سنیں، ذرا غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن مسلتی و ذکری آتی تو افضل ما آتی ذاکرین و سائلین۔ گھبرائے نہیں، میں ترجمہ کروں، مجھے پتا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن نے مشغول رکھا، قرآن کی دعوت، قرآن کے تعلق سے مشغول رکھا، یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، مکہ سے آ رہے ہیں آپ کے لیے، اور جدہ کے لوگ جو ہیں ان کو اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی غیرت نہیں ہے کہ ان کو کہیں بھائی نہیں آنا، یہ کام ہم کریں۔ کیوں آپ نہیں کر سکتے یہ کام؟ آپ نہیں کر سکتے یہ کام؟ کر سکتے ہیں، کیوں؟ ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے۔ 4 گھنٹے خرچ کرتے ہیں صرف آنے جانے کے لیے، ان کی ہمت کو داد دیجیے، شکریہ ادا کیجیے ان کا کہ آپ کے لیے ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں۔ تو جو اس مال مشغول رہا، مجھ سے مانگ نہ سکا، ذکر نہیں کر سکا، آپ ذکر کرتے رہے، تسبیحاں پڑھتے رہے، وہ راستے میں آ رہے تھے۔ یہ مانگیں گے اللہ زیادہ ان کو دے گا آپ سے، آپ مانگیں گے آپ کے مقابلے میں زیادہ دے گا۔ یہ حدیث جس کو سند چاہیے میں سند دینے کے لیے تیار ہوں، یہ میرا تجربہ ہے۔ میں اللہ کے لیے، دین کے لیے نکلوں، یہ اس کے لیے آپ مسجد میں بیٹھ کے ذکر کریں، دیکھیں اللہ کس کو دیتا ہے، آزما کے دیکھنا، جس دن چاہے آپ آزما لیں۔ یہ تو قرآن ہے، اللہ کلام ہے۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ اب آگے سنیے میرے عزیزو، یہ قرآن ہے۔ سب سے پہلی بات میں اختصار سے پیش کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں ایک صحیح حدیث ہے، طبرانی روایت کے سورہ الخزائی، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتشهدون لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر کر رہے تھے، قرآن پہ غور و فکر کر رہے تھے، اللہ کے احکام پہ غور و فکر کر رہے تھے۔ آپ آئے اور آپ نے ذکر و فکر کی محفلیں دیکھی، لیکن ہمارے پاس آ گیا تو یہ تعلیم کی محفلیں میں اسی میں۔ آپ نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کس سے آپ خطاب کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے، کافروں سے؟ صحابہ کرام بیٹھے تھے نا۔ قرآن کون پڑھتا ہے؟ مسلمان۔ تو آپ نے کیوں کہا اللہ کو مانتے ہوئے مجھ پہ ایمان رکھتے ہو؟ کیوں کہا بتائیے؟ اگر کوئی روہنگا مجھے جواب دے دے، میں اس کو روہنگا، میں لوگوں کو 5 دیتا ہوں، 50,000 انعام دوں گا۔ سمجھ نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو، یہ جو اپر چیمبر، اس کو استعمال نہیں کرتے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، لوگ اس کو عقل کو ہی آپ استعمال کرتے۔ یہ آپ کی ذلت کا سب سے بڑا باعث ہے کہ آپ نے اس عقل کو بیکار بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہے کہ اب جو بات آپ کہنے والے تھے، اس بات کی تصدیق ایمان پہ سمجھنے کے لیے اللہ پہ ایمان کی تجدید ضروری ہے، رسول رسالت کی تجدید ضروری ہے، جو اہم بات ہے۔ سنیے کیا کہیے، آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن طرفوا بید اللہ تعالی وطرفوا بایدیکم فتمسکوا بہ فلن تضلوا ولن تہلکوا بعد ابدا۔ یہ قرآن ہے، ایک اس کے ایک قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھوں میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، نہ تم کبھی گمراہ ہو گئے، نہ تم کبھی ہلاک ہو گئے، نہ تم کبھی برباد ہو گئے۔ بات سمجھ آئی؟ کیا نہیں سمجھ آئی؟ ایک چشمے تصور میں لائیے، آپ 1400 سال پہلے پہنچے، آپ بیٹھے ہیں وہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ایمان لاتے ہو اللہ پہ، مجھ پہ لاتے ہو؟ ہاں۔ یہ قرآن تمہارے ہاتھوں میں، ایک سر اللہ کے ہاتھوں میں، مضبوطی سے تھام کے رکھو، نہ کبھی ہلاک ہو گئے، نہ تم برباد ہو گئے، نہ کبھی پریشان ہو گئے۔ آپ سے کہہ رہے ہیں اے روہنگا، قرآن کو مضبوطی تھام کے رکھو، کبھی ہلاک، کبھی پریشان نہیں ہوئے، کبھی مظلوم نہیں، کبھی غالب نہیں ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کے لیے حدیث شریف ہے۔ تو آپ اٹھ سکتے ہیں، بہترین قوم بن سکتے ہیں،
اگر آپ قرآن کو اس طرح سے پڑھیں جیسے قرآن کو پڑھا جاتا ہے. ایک ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن اس قرآن کا نہ آپ کو فائدہ ہے تو دوسروں کو آپ کیا فائدہ پہنچائیں. یہ کیا کہا آپ نے وہی کہا جو قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، تفرقہ نہ پڑو. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہاں سے لیے میں لایا نہیں آپ کو، اس لیے نہیں لایا کہ آپ کو پتا ہو یہ یہیں. کوئی شک ہے کسی کو؟ شک ہے؟ بولیں شک ہے تو نہیں بولیں یہ نہیں ہے قرآن، آپ بچ جائیں گے. جو کہے گا یہ قرآن ہے وہ پھنس گیا. سنیے، ایمان ہے آپ کا، میرا بھی ایمان ہے، تو آپ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ بغض کیوں رکھتے ہیں؟ محبت کیوں نہیں کرتے؟ روہنگا برادری جب تک اہل قرآن سے محبت نہیں کری کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ اللہ دیکھیے، سنیے، آپ میرے ہاتھ میں، یہ اب اللہ کے ہاتھ میں. آپ یوں کیجئے، عرش ہل گیا، مانگے کیا مانگنا ہے. سو میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ لیا اپنی. کون سا امتحان لے، میں آپ کو اس کو ٹیسٹ دیتا ہوں. سنیے، کہیں سے قرآن کھولیں، کہیں سے کھولے، کوئی بھی کھولے، سن رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، کھولے. اللہ میں اس میں ایمان لایا، تیرا سچا کلام ہے، اللہ تعالیٰ یہ میری مشکل ہے، یہ میری پریشانی، یہ دور فرما. بس بند کر دے، پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی مشکل نہ پوری ہو جائے، اللہ وہ عطا نہ کرے، میرا موبائل لکھیں، میرا نام لکھیں، مجھے بتائیے تم نے صحیح نہیں کہا. یہ وہ کتاب ہے، آپ نے کیا اس کی قدر قیمت سے. ہمارے یہاں حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی نہیں بدلتی، آپ قوم کی زندگی کیا بدلیں گے؟ وجہ ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں اس کو. کتنی اہم بات آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی. یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ قرآن پہ ایمان لانے کے تقاضے، یہ تو بہت ساری بات اگر کہیں تو لمبی ہو جائے گی. دیکھیے سنیے، اس قرآن کے بارے میں اللہ رسول اکرم فرمایا البیت الذی یقرأ فیہ القرآن یتری لأہل السماء کما تتری النجوم لأہل الارض، رواہ البیہقی. یہ قرآن ہے جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہ آسمانی مخلوق کو ایسا نظر آتا ہے جیسے تم میں سے کسی کو اندھیری رات میں ستارے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے ہیں، چاند نہیں ہے، اندھیری رات ہے، ستارے نظر آ رہے ہیں نا. فرشتوں کو وہ جگہ ایسی نظر آتی ہے. اس کائنات میں اندھیرا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ نور ہے، روشنی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو فرشتے جو قرآن میں جمع ہوتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں یہاں، جتنے آپ کے دعوت دینے والے ان کو نہیں، اور سارے جگہ فرشتوں نے اس گھر میں بھر دی ہے. آپ کو احساس ہے کتنے جن ہیں یہاں، وہ آ گئے ہیں. فرشتے اور جن میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، جگہ نہیں ہے ان کے لیے، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ برکت ہے. سنیے، اب سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ایسی نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس لیے رونق ہے، روشن ہے. میرے بھائی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، کون یہ چاہتا ہے اس گھر میں اللہ کا نور روشن ہو اور فرشتے گواہی دیں کہ یہ اللہ کا نور روشن ہے، بلب سے زیادہ روشنی آسمان تک پہنچے؟ کون یہ چاہتا ہے؟ کوئی مجھے نہیں ہے بھائی، یا تو میری بات سمجھے نہیں آ رہی ہے. اگر میں کہتا کسی اور سے تو کہتے ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھر میں اللہ کا نور ہو اور ہمارے گھر کی گواہی دی جائے فرشتوں کے. تو میں پتہ کیا کہتا، میں کہتا قرآن پڑھو گے. درس قرآن کی محفل ہر جگہ، درس قرآن کی محفل ہونی چاہیے، ہر محلے میں ہونی چاہیے، ہر قریے میں ہونی چاہیے. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا تیار ہو رہا ہے، آپ بچوں کو لے کے بیٹھ جائیے، 5 آیت پڑھیں ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے پڑھیں. اور اس محلے میں کم از کم ایک 10 قائم ہونا چاہیے. ہمارے جو قائم مقام میں جدہ کے ذمہ دار ہے، میں ان سے کہتا ہوں ہر گلی میں، ہر محلے میں ایک ہماری درس قرآن کی محفل ہونی چاہیے. شروع کریں گے؟ شروع کریں انشاءاللہ. کون سا ہو رہا ہے؟ جیسے کہ انشاءاللہ روہنگا قوم کہتی ہے وہ نہیں کریں گے، ایسے بولیں. اور یہ نہیں کریں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اس کے بغیر قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. جو زمانہ آنے والا ہے اس وقت بڑا سخت زمانہ ہے. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں گواہی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے جو کچھ میں نے آپ کو بیان کیا، ایک تو مستند ہے، دوسرا اس کا تجربہ ہے، ہمیں تجربہ ہے اس کا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. چلیے سنیے، ایک خاتون لیڈی خلا نورد کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟
جو خلا میں گئے انسان، کیا بولتے ہیں ہم تو ایسٹرونٹ کہتے ہیں انگریزی میں، خلا نورد، عورت گئی، اس نے وہ اس کا شوق تھا دیکھنے کا باہر آؤٹر اسپیس میں، تو اس نے محسوس کیا کہ کائنات میں سارا اندھیرا ہے لیکن دو جگہ نور ہے، روشنی ہے. اس نے اس کو نوٹ کیا اور بتایا، لیکن پتہ نہ چل سکا، محسوس نہ ہو سکا وہ. خیر اس نے اس کو لکھ دیا، اس میں اپنے ریسرچ میں لکھ دیا. اب سنیے، ایک کانفرنس ہوئی ریاض میں، اور ریاض میں کانفرنس ہوئی ہے 2012 میں. 2012 میں، یہ میرے پاس ہے ریکارڈ، وہ خبر بھی ہے اور اس کی تصویر میرے پاس ہے. رشن کس کو کہتے ہیں؟ روس کے دو خلا نورد اسپیس میں گئے. ایک کہتا ہے مجھے فوٹوگرافی کا شوق ہے، بہت شوق تھا، تو میں وہاں بھی فوٹوگرافی کرتا تھا. میں وہاں بھی فوٹوگرافی کیا کرتا تھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ دو جگہ پر کائنات میں نور ہے، باقی سارا اندھیرا ہے. تو میں نے اس کو فوٹو بنا لیا، لیکن میں نے اس کو وہاں ختم نہیں کیا، بلکہ میں نے ریسرچ کی اور میں نے پتہ لگایا. تو ریاض کی کانفرنس میں اس نے کہا ہے، یہ لکھے ہیں کلمات انگریزی میں، کہ میں نے آئی وٹنس اسپیکٹیکل انپریسیڈنٹڈ لائٹ ٹو پلیس ان دا یونیورس. دو جگہ میں نے ایسا محسوس کیا. اور میں نے جب ریسرچ کی، دنیا میں آیا، تو مجھے پتا چلا وہ جگہ ایک مکہ ہے اور دوسری مدینہ. صلی اللہ علیہ وسلم. آخر کیوں ہے ایسا؟ کائنات میں آسمان تک، عرش مولا تک، ان دو مقاموں کا نور ہے. وہاں باقی جگہ، یہ نیو یارک اندھیرا ہے، لندن اندھیرا ہے، کراچی اندھیرا ہے، ڈھاکہ اندھیرا ہے، ساری دنیا اندھیرے آئی، لیکن دو جگہ نور ہے. میں نے ریسرچ کی ہے تو معلوم ہوا ایک مکہ ہے اور ایک مدینہ ہے. وہ اس نے خود کہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے میرے پاس. اور قرآن اللہ نے ہمیں دیا، اور ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے. سوچیں، آپ غور کریں، روہنگا غور کریں، یہ قرآن نور ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو قرآن کیا ہے، فرمایا ان حاضر قروب تسدا کما تسدا الحدید اذا اصابہ الماء. دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے سن لیا، بڑے خوش ہو گئے، حدیث شریف ہے، مولانا سند کیا ہے اس کی؟ ضعیف ہے، کمزور ہے، کیا ہے؟ صحابہ کرام کیا حال ہوتا تھا؟ ان کو اس کی نہیں پرواہ ہوتی. وہ کہتے تھے اس کا علاج کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے جب آپ نے کہا کہ قرآن کے بھائی قوم ذلیل ہوں، تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ سے اس کا مخرج کیا ہے، یہ ذلت سے کیسے نکلیں گے؟ تو پھر آپ نے طریقہ بتایا جو میں نے آپ کو بیان کیا، تو قرآن کے بعد نکلیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت حل کیا ہے اس کا؟ جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو آپ نے کہا قرأت القرآن زیارت القبور، کثرت القرأت القرآن زیارت القبور. آپ قرأت القرآن کثرت سے کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ فرض عطا فرمائے گا. اور زیارت القبور، میں آپ کی خدمت میں وقت آپ کا مل جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ چشمدید واقعہ ہے. پاکستان میں ایک شہر ہے گجرانوالہ، 50 سال پہلے کی بات ہے. وہاں سخت بارش ہوئی، قبروں میں پانی گیا تو قبریں کچھ کھل گئی، تو انہوں نے قبروں وغیرہ کو ٹھیک کیا، بند کیا. تو کچھ قبریں ایسی تھی جسے میت جو تھی وہ میت سالم تھی، ویسی تھی. ایک قبر خاص طور سے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کفن بھی سالم ہے. تو انہوں نے پتہ لگا کیا بچا ہے. تو لوگوں نے بتایا سب یہ فلاں گاؤں کا آدمی ہے، نوجوان تھا فلاں گاؤں. تو انہوں نے پتہ لگاتے لگاتے بستی پہنچ گئے. تو معلوم یہ ہوا اس کی والدہ ہے، اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں. پوچھا کہ بھئی آپ کا کوئی شخص وفات پا، کہنا ہاں. کہاں دفن ہے؟ کہنا فلاں. کہتے وہ کیا کرتا تھا؟ کہتا ہے بالکل ان پڑھ، کچھ نہیں کرتا، ان پڑھ، زمین کا کام کرتا تھا، کچھ بھی کرتا، آتا تھا یہاں روتا. کہتا ہے کچھ تو کرتا ہوگا. کہاں ایک بات ہے، زمینوں سے دوپہر کو آتا تھا تو اپنے بیوی کو کھانے کے لیے کہتا تھا. اس وقت وضو کر کے نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھ کے قرآن پڑھتا تھا. کیا آپ نے کہا تو جاہلیات بھی ان پڑھ آدمی تھا، قرآن کیسے پڑھتا تھا؟
تو کہا جی یہ تو ہم بھی نہیں بتا سکتے، لیکن وہ کیا پڑھتا تھا ہمیں نہیں پتا. تو وہ قرآن لا کے دیا انہوں نے، قرآن لا کے دیا، بڑا قرآن تھا. وہ کہتے کیا کرتا تھا وہ؟ کہتے جی پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یہ تیری کتاب ہے، میں اتنے ایمان لایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب کا آدمی تھا وہ. اے اللہ بسم اللہ، یہ ایک تیری کتاب میں اسے مانتا ایمان لایا، تیری کتاب. بس وہی کرتا رہتا. ادھر بیوی نے کہا کھانا تیار ہے، اس نے وہیں بند کرتا اور بند کر کے قرآن چلے جاتا تھا. ہر روز یہی کرتا. تو دیکھیں یہ ہے نشان، مرنے سے ایک دن پہلے یہ نشان یہاں پہنچا تھا. ان پڑھا نوجوان آدمی. اب آپ دیکھو صرف یہ عقیدہ رکھنے سے اللہ نے قبر میں اس کی حفاظت کی، اس کی نہیں بلکہ اس کے کفن کی حفاظت کی. تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں فائز نہیں کر سکتا؟ تو یہ تو میں چند چیزیں آپ کو بتا رہا تھا، اور بہت ساری چیزیں پڑھتے رہیے. 200 صفحے کتابیں نا حدیث میں پڑھیں. لیکن میں اب آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم بات پیش کر رہا ہوں عمل کی، جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے. یہ روہنگا قوم ظلم سے نکل آئے اور ترقی کرے. لیکن آپ سے میں نے پہلے وعدہ لیا ہے، اور ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ دیکھو میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان دونوں کا کوئی نہیں فائدہ. یہ آپ سے پیسے نہیں چاہتے، طرفداری نہیں چاہتے، آپ ان کے کوئی کام بھی نہیں آئے، ہمیں آپ سے کوئی کام بھی نہیں ہے. ہم تو آپ کا کھانا بھی نہیں کھائیں گے اگر درس قرآن دینے کے لیے آئے. نہیں، ہم اپنے حساب میں کرتے ہیں، اپنے خرچے میں کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ وعدہ کریں، ان چیزوں کو سمجھیں اور عمل کریں. یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر ہے. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. آپ مجھے کہتے ہیں بڑے خوش ہیں، ہاں گزارا چل رہا ہے. گزارا نہیں چل رہا ہے. ایک قوم اہل ایمان جو وقار باعزت زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو، اور وہ رہ کے کمتر ہو کے رہ رہی ہے، یہ ہم اس کو زندگی نہیں کہتے. یہ زندگی مسلمان کی باوقار زندگی، سر اٹھا کے چلے دنیا میں، لوگ اس کی عزت کریں، وہ زندگی چاہیے، اور وہ آپ کو ملے گی اگر اس پہ عمل کریں. میں نہیں کہہ رہا، سید الاولین والآخرین نے فرمایا. سنیے، آپ نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته في آناء الليل والنهار وابشوه وتغنوا وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا الثواب فإن له ثواب رواه البیہقی. اے اہل قرآن، اس قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. کیا کرنا؟ تلاوت کرنا اس کی رات و دن. اس کو پھیلاؤ، اس کی تعلیم کو پھیلاؤ، خوش الحانی سے پڑھو، تجوید سے پڑھو، اس میں غور کرو، تفکر کرو، اس پہ عمل کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو. میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا کہہ رہے ہیں لعلکم تفلحون ولا تعجلوا الثواب فإن له ثواب. اس کے ثواب اور اس کے بارے میں جلدی نہیں کرنا، اس کا ثواب مل کے رہے گا. یہ اب آئیے اس کی روشنی میں یہ جو بات کی گئی ہے، اس میں جو باتیں ہیں یہ کرو یہ کرو، اس کے تحت میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے ہم کیا کریں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ 5 ہیں تقاضے، 5 حقوق ہیں. حقوق تو زیادہ ہیں، میں نے مختصر کیا اس کو. قرآن کے ایمان لانے کے، قرآن پڑھنے کے تقاضے 5 ہیں. 5 اس کی شروط ہیں. جیسے میں نے آپ بتایا گھر بنائے رہنے کے یہ شروط ہیں، یہ چیزیں جب تک آپ وہ نہیں کریں گے پوری نہیں کریں گے. گاڑی بھی چلائیں گے تو پیٹرول چاہیے، گاڑی کو یہ چاہیے، لائسنس چاہیے آپ کے پاس. ہر ایک چیز کا اصول ہے، ہر ایک چیز کا فائدہ ہے. اگر آپ اس کے خلاف کریں گے آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اب سنیے، دیکھیے سب سے پہلا تقاضا قرآن کا یہ ہے کہ اس پہ ایمان، اس کا احترام، عزت. سمجھے؟ نمبر 2، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور دوسروں کو دینا، اس کا تقاضا ہے، ذمہ داری ہے. ان دونوں بھائیوں کی دماغ نہیں خراب ہے کہ مکہ سے آ رہے ہیں، میں وہاں سے اتنی دور کیوں آ رہا ہوں. مجھے پتا ہے نا، مجھے اس کا حق ہے، یہ پیسے خرچ کر کے مجھے حق پہنچانا ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ میری عزت کریں یا نہیں کریں، آپ مجھے کچھ دیں یا نہیں دیں، مجھے چاہیے بھی نہیں آپ سے. تیسرے، قرآن کو سمجھیں، اس کی فہم پیدا کریں اور اس کے مطابق انفرادی اجتماعی عمل کریں، عمل کروائیں. چوتھے، یہ قرآن کی دعوت دینا اور اسے عام کرنا. اور 5ویں، یہ
قرآن کے حکم نظام عدل و قسط کو قائم کرنا. قرآن کا جو نظام ہے اس کو قرآن کہتا ہے اس کو قائم کرو، اس کے قائم کرنے کی کوشش کرو. سنیے پھر نمبر 1 ایمان قرآن پہ، اس کا احترام، قرآن کی تعلیمات حاصل کرنا، دوسروں کو دینا. 3 قرآن کو سمجھنا، فہم پیدا کرنا، اس پہ عمل کرنا. انفرادی اجتماعی، قرآن کی دعوت دینا، اس کو عام کرنا، قرآن کے لائے ہوئے نظام کو قائم کرنا. یہ ساری چیزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. کوئی بھی چیز کہیں سننے والے، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، دنیا سن رہی ہے کہ کہیں بھی کوئی بات اگر ان کی سمجھ میں نہ آئے تو میں سیرت سے، صحابہ کرام کی زندگی سے میں حوالے دیتا ہوں. میں آج آپ خدمت میں نہایتی اختصار سے اشارتاً یہ حقوق رکھ رہا ہوں، بات آپ سمجھ لیں میری. آئیے سب سے پہلے کیا میں نے بتایا ہے، قرآن پر ایمان، اس کا اکرام. آخر میں بتائیے اکرام کی بات تو مجھے نہیں کرنی. مسلمان تو قرآن کا بہت اکرام کرتا ہے، سجا کے رکھتا ہے، خوشبو لگا کے رکھتا ہے. آپ کے یہاں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں قرآن خوبصورت ہے، جز دان میں بند ہے. میں نے کہا قرآن لاؤ تو بڑی مشکل سے وہ قرآن لائے. جب میں نے کھول کے دیکھا تو وہ کسی نے کھولا بھی نہیں تھا، میں نے کھولا تھا پہلی بار. یہ تو قرآن کا حال ہے. ایک جگہ ہم گئے درس کے لیے کہ بھائی قرآن لے کر آؤ، تو 15 منٹ میں قرآن نہیں آیا. معلوم ہوا گھر میں قرآن ہی نہیں ہے، وہ کسی سے مانگ کے لے کر آئے تھے. تو آپ کے یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا. آپ کے یہاں تو آدھے جتنے بیٹھے ہیں آدھے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی آدھے عالم بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نہ حافظ کو فائدہ ہے اس قرآن کا، نہ کسی عالم کو اس کو فائدہ ہے. کوئی فائدہ مجھے کھڑا ہوا حافظ بتائے کہ اس کا قرآن کو اس کو فائدہ ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا یہ ہائی ٹینشن پاور ہے اس کے پاس، اور اس کو خود ہی نہیں پتا، خود ہی بیکار روزگار کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، کفیلوں کے چکر میں رو رہا ہے. ہزاروں مسائل ہیں، ہزاروں اس کی مشکل. میں ان کی نہیں مثال دے رہا، میں حقیقت کی مثال دے رہا ہوں. اگر آپ کو مثال چاہیے تو میں دیتا ہوں. ہم ان کو سمجھا کہ 8 سال سے تھک گئے، بات نہیں مانی. ان لوگوں نے نہیں مانی تو ہم نے تو حجت تمام کر دی اگر یہ نہیں کرتے. لیکن ہم بتا رہے ہیں جو عمل کرنا چاہتا ہے کرے، نتائج سامنے ہے. نمبر 1 میں نے آپ سے کہا تھا قرآن پر ایمان. قرآن پہ ایمان کا مطلب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ جائیے. آپ سب کو حفظ ہے، سب جانتے ہیں. قرآن کے ایمان پہ زیادہ بات نہیں کرنی. سنیے سورہ محمد میں فرمایا اللہ تعالیٰ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. اللہ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور جو کچھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے گا یعنی قرآن، وہ کہتے ہیں حق ہے. حق. اچھا یہ اب تک ہم 40 منٹ گزر گئے ہیں، مجھے کوئی بتائے قرآن پہ میرا ایمان نہیں ہے. بولیں قرآن پہ ایمان ہے؟ اللہ کا قرآن وہ بامعصوم، کون بتائے قرآن پہ ایمان نہیں ہے؟ نہیں آپ کا نہیں ہے نا، وہ اس کا نہیں. ٹھیک ہے وہ بچ گیا. وہ جو بھی کہے گا قرآن پہ ایمان ہے وہ پھنس گیا. ہاں غرامہ ہے اس کو. بولیں نہیں ہے ایمان، بولیں بچ جائیں گے آپ. 5,000 میں دیتا ہوں. نہیں کہہ سکتے، ضرورت نہیں ہے آپ پہ ضرورت نہیں. اب میں بتاتا ہوں آپ کس کا ایمان ہے کس کا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا رسول ہے. سنیے کلمات، لکھ لیں اس کو. ما آمنا بالقرآن من استحل محارمہ، رواہ ترمذی. کیا مطلب؟ ایمان نہیں لایا وہ اس قرآن پہ جو اس کے کیا کرے، حرام کو حلال کر دے. یہاں سے شروع ہو جائیں. ہاں من استحل محارمہ، جس نے اس کے حرام کو جائز کر دیا. یہاں شروع ہو جائیں. کون ہے یہ ہاتھ کھڑا کرے گا کہ قرآن کے جو حرام کو میں نے حلال نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں اسے کیا کیا. بولیں کون حافظ ذرا ہاتھ کھڑا کرے تو میں نے نہیں کیا. بولیں نا، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے، کر نہیں سکتے. سنیے شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، جوا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ہاں بغض رکھنا حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے. تو ساری چیزیں تو آپ بغض کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، بھائی کو پسند نہیں کرتے، بھائی سے محبت نہیں کرتے، وہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں. بغض کیوں نہیں ہے؟ بغض ہر بھائی ہمارے آپس میں بغض ہے. ایک بات تو کر کے دیکھیں آپ اس سے.
اچھا یہ بتائیے کہ روہنگیا قوم کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ یہ 15 منٹ مجھے لیکچر دیں گے، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، ہماری قوم میں یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی. یہ بیٹھے ہوئے ان کو میں نے کہا یہ ہمارا قوم یہ کرتا ہے، ہمارا یہ قوم یہ کرتا ہے. ہم نہیں، قوم کرتا ہے. اب یہ بتائیے، انہوں نے کہا میری قوم، انہوں نے کہا میری قوم. آپ یہ بتائیے، انہوں نے ان کو بھی شامل کیا اور انہوں نے ان کو بھی شامل کیا. آپ ایک دوسرے کو برا نہیں کہہ رہے. ہماری قوم میں خرابی ہے، اور تم کہاں ہو؟ تم اس قوم کا حصہ ہو. لہٰذا سنیے ایک بات، اگر ترقی کرنی ہے تو یہ کہنا چھوڑ، اگر اس میں عیب ہے آپ کا عیب، اگر خرابی ہے تو آپ کی خرابی ہے. قوم کی خرابی کو کبھی نہیں کہنا، اس سے کہنا میری خرابی ہے، میری غلطی ہے. دوسروں پہ نہیں کہنا کبھی. یہ ہے قرآن کے حلال کو حلال ماننا، حرام کو حرام ماننا، اور ہم ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے. دوسرا، قرآن کا حق اور قرآن کے تقاضے ایمان کے، اس میں سے قرآن کی تعلیمات حاصل کرنا، قرآن کی تعلیمات دوسروں کو دینا، یہ مسلمان پہ لازم ہے. صحابہ کرام کا یہ عمل تھا. میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، رسول اکرم تشریف لائے، صحابہ کرام سے کہا کہ کیا ایمان رکھتے ہو اللہ پہ، اس کے رسول پہ؟ کیوں کہا گیا؟ یہ قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، دوسرا اللہ کے ہاتھوں میں. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ حافظ ہیں؟ کون حافظ ہے؟ کون بولے نا حافظ؟ کون ہے حافظ؟ کوئی؟ اچھا آپ بولے قرآن. آپ یہ بتائیے، صحابہ کرام کے زمانے میں ایک کتاب ایسی تھی؟ نہیں. کیا تھی؟ پتوں پہ لکھے ہوتے تھے، پرتلوں پہ لکھے تھے، تلوار پہ لکھے ہوتے، کھالوں پہ لکھا ہوتا قرآن. اچھا وہ پڑھ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کہا کہ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہو یہ اللہ کے ہاتھوں میں. تو کتاب تو نہیں تھی، وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ نہیں. آپ کو جس نے پتہ چل گیا نا تو آپ کامیاب ہو جائے. یہ پڑھ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مثال اب سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن آج ہر جمعے میں آپ سنتے ہو نا ادھر امام، تو سن کے بس یہ کیوں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ میں نہیں کر سکتا؟ یہ جرت سمجھتے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں. صحابہ نے کہا ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے تغابن کی آیت نازل کی، اتنا تقوی اختیار، اتنی استطاعت ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کتاب نہیں تھی ان کے پاس، پھر ان کا یہ حال تھا. آج ہمارے پاس کتاب مستند حوالے سے موجود ہے. لہذا مسلم معاشرے پہ غیر مسلموں کے تسلط استحصال کی ایک وجہ یہ قرآن کی تعلیم سے بے بہرا ہے، غافل ہے. قرآن کی تعلیم جدید تقاضوں کو، آج کل علم حاصل کرنا آسان ہے، واٹس ایپ آپ کے پاس. پھر جماعت کے تحریک اسلامی ارکان اور جماعت اسلامی ساری دنیا میں مکتبے ہیں، کتابیں. میں کہنا نہیں چاہ رہا، مجھے بڑے، پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کہیں گے برا مانیں گے. ہم نے یہاں کتابیں دی ہیں، ہزاروں ریال کتابیں دی ہیں پڑھنے کے لیے. آپ کتابیں دی ہیں، ہمارے پاس کتابیں ہیں، علم کا خزانہ ہے. آپ کو علم فری مفت ہم مہیا کر سکتے ہیں. واٹس ایپ، انٹرنیٹ ہے، کون سا مشکل ہے تعلیم حاصل کرنا، ترقی کرنا کون سا مشکل ہے؟ لیکن فائدہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کہاں گئی ہیں وہ کتابیں، کسی سرد خانے میں پڑی ہیں، گم ہو گئی ہیں، کہاں ہے، کچھ ہمیں آج تک نہیں پتا، اس کی ہمیں رپورٹ نہیں ملی ہے. اب یہ تو یہ جانے اور رب جانے، اللہ تعالیٰ جانے. قرآن کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم وہ اس کو تجوید سے پڑھنا، قرآن تجوید کے مطابق کرنا، عربی زبان کی معرفت حاصل کرنا، قرآن کی فہم. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، آیت نمبر 111، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن کفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی اصل میں ایمان رکھتے ہیں. اور جو کفر کرے اور یہ خسارے پانے والے. کفر کا یہ مطلب انکار کرنا، ویسے نہیں پڑھنا جیسے قرآن پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا. سنیں، اس کی میں اشارہ نہیں کرتا. صحابی رسول عالم قرآن عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تلاوت قرآن سے کیا مراد؟ نمبر 1، ان یحل حلالہ، ان یحرم حرامہ، ویقرأہ کما انزل اللہ تعالی.
ولا یحرفہ عن مواضعہا، تلاوت کا مطلب یہ ہے اس کو حرام کو حرام، حلال کو حلال، اور اس کو ایسے پڑھے جیسے اللہ نے نازل کیا، اور اس کے کلمات میں تحریف نہ کرے، اس کے کلمات میں تحریف نہ کرے. یہ ہے تلاوت کے معنی. دیکھیے ہم قرآن کے لیے قرأت قرآن استعمال کرتے ہیں نہیں، تلاوت بھی استعمال کرتے ہیں، ہے نا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں قرأت کر، دوسرے کہتے ہیں ہم میں تلاوت کر رہا ہوں. اچھا دونوں کے معنی نہیں پتہ آپ کو. آپ مجھے یہ بتا دیں قرأت قرآن کے معنی کوئی بتائے، بتائیں کوئی بتائے قرأت قرآن کے معنی کیا؟ نہیں بتا سکتے. بڑے بڑے مجمع میں نے بات کی کچھ پتہ. چلیے آپ تلاوت قرآن کے معنی بتائیے. بولیں ہم بولیں. نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے. روہنگا نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے. پاکستانی بھائی نہیں بتا سکتے ہم اس کے معنی، اس کو پتہ ہی نہیں. سنیں کیا ابھی میں نے بتایا. عربی میں تلا یتلو ای یقراہ و اتباہ، کسی کی بات سننا، پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا. والقمر اذا تلاہا، پڑھتے ہیں نا قرآن میں، حافظ ہے نا، پڑھیں ذرا پڑھیں. والقمر اذا تلاہا پڑھیں نا، پڑھیں آیت پڑھیں. کیا معنی ہے اس کے؟ کیا معنی ہے؟ پیچھے چل نہیں، جب چاند سورج کے بعد آتا ہے فالو کرتا ہے اس کو، اور یہ چاند سورج کو فالو کرتا ہے. سورج جیسے چلے گا یہ اپنے مدار میں ویسے چلے گا، وہ دن کو چلے گا یا رات کو چلے گا. اس کے بغیر نہیں منہ. اگر سورج کا حرکت بند ہو جائے تو چاند کی حرکت بند ہو جائے. تو اس کو تلا کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. اے اتباہ، اس کی بات کو ماننا، تلاوت کرنا، اللہ کے کلام کو ماننا، عمل کرنا. کیونکہ ہم تو تلاوت حسن سوچ سے کرتے ہیں نا، ہم کو تلاوت سمجھتے ہیں. تو یہ غلط فہمی دور کر لیجئے. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض عین ہے. علم تجوید حاصل کرنا فرض علی الکفایہ. میں نے کیا کہا؟ تجوید کا علم حاصل کرنا فرض، لیکن تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا فرض عین ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو 72 جگہ پہ ایسی غلطی ہو جائے گی جو حرام کی غلطی ہے، حرام کے درجے میں. اس حوالے سے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے، سن لیجیے. آپ نے فرمایا قرآن کے علوم، اسرار، رموز اور فوائد ایک انسان کو حاصل ہوں گے، فائدہ ہوتا چلا جائے گا جب وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. عمل کرے، اس سے وہ فیضیاب ہوگا. عمل کے لیے فیضیاب ہونا ضروری ہے، اور عمل کا دائیہ پیدا کرنے کے لیے اس پہ عمل ضروری ہے، اور پھر عمل کے لیے فہم ضروری ہے. نہ صرف اللہ کے الفاظ بلکہ کلام، اس کی فہم کا ذریعہ معرفت علوم ہے، قرآن کے تجوید ہے، ترتیل ہے، اور اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ. سنیے، جو بھی قرآن پڑھے اور عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اسرار و رموز اس پہ کھول دیتا ہے. قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، فہم آسان ہو جاتی ہے. اس قرآن کے فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں جو میں نے بیان کیا. آپ پڑھیں، بس یہاں عہد کر لیں کہ یہ بات میں نے اس پہ عمل کرنی. یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روہنگا سکھایا، روہنگا قرآن کو مضبوط تھام کے رکھو، کبھی ہلاک و برباد نہیں ہو. آپ تصور کریں، صحابی سے نہیں کہا، رسول نے مجھ سے کہا یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، میرے لیے اللہ مجھ سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ میں تو حق نہیں ادا کر سکتا، میں تو کمزور انسان ہوں، تب فائدہ ہوگا. اب آئیے تیسری بات، قرآن کو سمجھنا اور فہم، اس کے مطابق عمل. یہ تو آپ سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں. قرآن پاک میں سنیے، فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورہ یوسف. یاد رکھیں الف لام میم حروف مقطعات میں سے یہ آیات قرآن کی ہیں. ہم نے اس کو نازل عربی میں کیا ہے کہ تم اس میں عقل سے کام لو. مراد یہ ہے کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں اگر قرآن نازل ہو جاتا ہے تو آپ اس میں عقل سے غور و فکر کرتے. یہ زبان ہے، اس کی وسعت ہے، اس کی برکت ہے، اس کا نور ہے. دنیا میں ایسی کوئی زبان نہیں ہے. افسوس کی بات ہے آپ یہاں رہتے ہیں، عربی بولتے ہیں، عربی پڑھتے نہیں ہیں، عربی سمجھتے نہیں ہیں، عامیہ بولتے ہیں، عامیہ عربی بولتے ہیں، کام چلانے والی.
انتا اور انتی، راہ وہ جائے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ کہہ رہے ہیں تم یا میں؟ انا کو انتا بولتے ہیں، انتا کو انی بولتے ہیں. وہ پتہ ہی نہیں کیا. وہ بھی سمجھتے ہیں کام چل رہا ہے، آپ کا پیسے مل رہے ہیں، آپ کو دیہڑی لگ رہی ہے. کیا سر لاپرواہی چل رہا ہے بھائی، چل رہا ہے. هذا قوته وهذا معاه، هذا بطاطس ولا بصل وهذا خلاص، هذا عدس اوكي خلاص، هذا لحم مش مشكله خلاص. هيا راہ ہو جائے. یہ عربی تو، یہ عربی تو کام نہیں چلتا نا. یہ کیوں آپ ہنستے نہیں مجھ پہ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں قرآن اب پڑھا جاتا، خطبہ پڑھا ہے، سمجھتے ہیں آپ؟ آدھے روئیں گے نہیں سمجھتے. یہ وجہ ہے ہماری. اب قرآن پہ عمل اور قرآن کی اطاعت. قرآن فرمائے ھذا کتاب انزلہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. قرآن کے احکام پہ عمل لازمی ہے، فرض ہے، شرط ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون هم الکافرون. ایک ہی جگہ پہ تین جگہ فتوے ہیں، کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے. جو ان احکام کو نافذ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، اس قرآن میں موجود ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آپ کو اگر میں مثال دوں اس کی، آپ اس پہ میں دو تین مثال دے چکا ہوں کہ ہمارا عمل کا کیا طریقہ ہے. ایک مثال سورہ اس میں نازل ہوئی، کیا کہتے ہیں اس کو، کل تک. اب سورہ بقرہ آیت نمبر 44 یہ نازل ہوئی ہجرت کے دوسرے سال 15 شعبان. اچھا 15 شعبان کو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شبرات. آپ کے یہاں ہوتی ہے شبرات؟ حلوے پکاتے ہیں؟ آپ کے نہیں ہوتی؟ چلے شکر، پاکستان میں ہوتی. آپ سے بچے ہوئے. آپ میں تو بہت سی خوبیاں ہیں دین اسلام کے حوالے سے. تفرق نہیں ہے، مسئلے نہیں ہیں آپ کے یہاں. آپ تو بڑے سیدھے سادھے مسلمان ہیں. ہمارے سارے مسئلے ہیں. خیر شبرات ہوتی ہے. اس دن ایک اہم واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا. بیت المقدس سے رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. آپ دیکھیے، میں آپ کو عمل اور اتباع کی بات کرتا ہوں. نماز کے دوران رسول اکرم نے رخ بیت المقدس سے حرم کر لیا. آپ کو کہا بھی نہیں صحابہ، کسی کچھ نہیں کہا، اور سارے صحابہ پڑھ لی گئے. کسی نے سوال نہیں کیا، سارے نے رخ پہ لیا. اور جب یہ خبر عام پہنچی ہے تو کمزور مسلمان منافق ہو گئے، اسلام سے پیچھے ہٹ گئے. اور پھر اہل کتاب نے بڑا شور کیا. کوئی اپنا پورا پڑھیں، پورا قصہ بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کا حکم ماننا اس انداز سے. میں نے تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، میں نے ماننا ہے، بس میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آئیے اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری چیزیں میں چھوڑتا ہوں. اب قرآن کی دعوت. قرآن کی دعوت آپ کے سامنے یہ بہت واضح ہے. اور قرآن خود کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب وبلغوا عنی ولو آیہ. میری طرف سے ایک آیت بھی ہو پہنچاؤ. اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا کہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب جو موجود ہیں وہ ان لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، جو آنے والے آئے ہیں. تو یہ ہم مسلمان ہیں آج، انہی کی جدوجہد کاوش کوشش کے باعث ہم مسلمان ہیں. تو میرے عزیزو، یہ قرآن کی دعوت پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. آخری بات، قرآن کے قانون کو عملی نافذ کرنا زندگی کے ہر شعبے میں، انفرادی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے، اور ہر حال میں اس نظام کو غالب کرنا. اگر میرے ایمان کا مقصد یہ نہیں، نماز کا مقصد یہ نہیں ہے، اگر میں نماز میں یہ نہیں چاہتا کہ دین غالب ہو جائے، یا میرا مقصد نہیں ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہیں یہ مقصد نہیں، قرآن غالب ہو جائے تو آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے. جو یہ نہ سمجھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور دین کو عملاً نافذ کر کے اسلامی حکومت قائم کر دی ہے، جو اس پہ یقین نہ رکھے، اس کو سمجھے نہ، اس کو کہے کہ تو سیاسی کام تھا، تو وہ ایمان نہیں لاتا. ایمان نہیں لایا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. سیرت پہ ایمان نہیں لایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اس کے لیے جدوجہد کی. آپ نے ہجرت کے دوسرے سال سے لے کے اور 10 سال تک جہاد کیا، قتال کیا. کیوں؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے. پورے بلاد عرب سے کفر و شرک کو مٹا دیا، دین غالب ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرچم لہراتا تھا. قرآن کا نظام قائم کر دیا آپ نے 12 لاکھ مربع میں. اور مثال بھی چھوڑی ہے، اور آپ نے بتا بھی دیا کہ اس وقت
ہم شکر ادا کریں. آپ بہترین امت ہیں. رسول اکرم نے ساری وہ چیزیں دے دی ہیں آپ کو کہ جس کے باعث آپ ترقی کر سکتے ہیں، باوقار امت بن سکتے ہیں. صرف رسول اکرم خود نہیں ہے، باقی ساری چیزیں دے کر گئے ہیں، کوئی چیز آپ لے کر نہیں گئے. لہٰذا آپ نے اس نظام کو نافذ کیا کما حق ہو. اس کی زندہ مثالیں آج موجود ہیں ہمارے سامنے. یہ نظام نفعی طور پہ گھروں میں، سوسائٹی میں، آپ کے سیاسی اقتصادی اعتبار سے قرآن کا نظام، قرآن کا نظام، عدلیہ میں، بیرونی معاملات، معلوم ہے سارے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے. اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو ہم ایک قسم کی فسق کی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ یہ کہ نظام سودی ہے، نظام طاغوتی ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہماری مسجدیں آباد ہیں، قرآن بھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اوپر چھتری جو ہے وہ سود کی چھتری ہے، وہ طاغوت کی چھتری ہے. تو اس طاغوت کی چھتری کو ہٹانا، اس کی جگہ پہ اللہ کے نظام کو لانا، کوشش کرنا میرا کام ہے. رسول اکرم سے سنت ہے. صحابہ کرام کا مشن ہے، وہ اسی لیے زندہ رہ رہے تھے، اس لیے وہ شادیاں کرتے تھے، اس لیے وہ کاروبار کرتے تھے، اس لیے وہ سارے کام کرتے تھے. اگر میرے کام اور کاروبار کا مقصد یہ نہیں ہے تو میرے عزیزوں میرا ایمان ناقص ہے، میرا ایمان کمزور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں دو میں مقام دیتا ہوں، بتاؤں آپ کو آپ نے کیسے نافذ کیا. دوسرا حکم نازل ہوا پہلی وحی کے بعد، جس میں بتایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں اوڑھ لپیٹنے والے، آپ کا یہ مقام نہیں ہے، کھڑے ہو جائیے، رب کی تکبیر بیان کیجیے. تکبیر کا مطلب کیا؟ اللہ اکبر. اور اللہ اکبر کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کے نعرہ تکبیر کیا؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بس یہ صحابہ کرام نے جو پڑھی تھی نا تو نافذ کر دیا. اللہ ہوا، اللہ بڑا، اللہ کو منمو ہے. تو وہ آپ نے ساری عمر یہ کیا، مکہ میں کیا، مدینہ میں کیا، جنگ میں کیا، آرام امن میں کیا، گھر میں کیا، باہر کیا، بارش میں کیا، ہر جگہ کیا. اقامت دین کی جد تکبیر رب، تکبیر رب. یہاں تک کہ 12 لاکھ مربع میل عرب کی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو گیا. کفر شرک مٹ چکا تھا، دین نافذ ہو چکا تھا. آپ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں. روزوں کے دوران کیا فرمایا؟ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. روزے اس لیے، نماز اس لیے، میری زندگی اس لیے، میری موت اس لیے، میری نماز اس لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں اسی لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی ہوں کہ تیرا دین نافذ ہو جائے، کہ تم اللہ کی کبریائی کو نافذ کرو. اس لیے روزے فرض کیے، اس لیے نمازیں فرض کی، اس لیے سارا کچھ کیا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. میری نماز کا مقصد یہ نہیں، روزے کا مقصد یہ نہیں ہو تو میرا ایمان ناقص ہے. میں کامیاب اور فلاحیاب نہیں ہو سکتا اس دنیا میں. روہنگا قوم کی کامیابی اور فلاح بہت آسان ہے. آپ کے پاس وہ خزانے موجود ہیں. آپ احساس کریں ذمہ داری کا. سب سے پہلے محسوس کریں کہ ہمیں ایک بہترین باوقار قوم بننا ہے. یہ وعدہ کریں آپ ایک بہترین باوقار قوم بنیں گے دنیا کی. بس پہلے عزم کریں دل میں. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا. آپ بتائیے، آپ نے عزم کیا، کچھ آپ کو خرچ ہوا؟ میں اپنے قوم کو دنیا کی ایک بہترین قوم بناؤں. کیا فرق پڑتا ہے؟ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا اس میں جاتا ہے کہنے؟ کہیں نا. ہم آج وعدہ کرتے ہیں اللہ اپنی قوم کو دنیا کی بہترین قوم بنائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ہم سب آپ کے تحریک اسلامی ارکان کی طرف سے آپ کی حسن سماعت کے بےحد مشکور ہیں، اور یہ ہماری طرف سے آپ کا ایک تحفہ ہے قرآن کا، اور آپ کے دین کے لیے، آپ ہی کے لیے، آپ ہی کی بہتری کے لیے. جتنا آپ عمل کریں گے آپ فیضاب ہوں گے دنیا میں، اور اللہ کے حضور سے کو جزاکم اللہ خیر کثیر.